سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے تعلق سے شروع کریں گے۔ قرآن پاک کی تعریف کیا ہے اسے پڑھیں گے۔ قرآن پاک کی کتنی آیات سے اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے اسے پڑھیں گے۔ نیز قرآن پاک کے الفاظ کی اقسام پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، بحث اول، کتاب اللہ، قرآن مجید۔ سب سے پہلے مصنف قرآن مجید کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، احکام شرعیہ کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے، یعنی جو بھی شرعی احکام ہیں ان کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید سے ہی وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس سے مراد، قرآن مجید سے مراد کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سے مراد وہ کلام ہے جو نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ جو کلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، مصاحف میں لکھا گیا اور بطریق تواتر نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کو نقل کرنے والے اتنے ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح جو نقل ہو کر آیا اسے تواتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، مصاحف میں لکھا گیا اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ اصول فقہ میں قرآن پاک کی تقریباً 500 آیات مبارکہ سے بحث کی جاتی ہے۔ مکمل قرآن پاک سے اصول فقہ میں بحث نہیں ہوتی، بلکہ قرآن پاک کی تقریباً 500 آیات مبارکہ سے بحث کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے علاوہ جو آیات ہیں ان سے بحث کیوں نہیں کی جاتی؟ بیان کر رہے ہیں، چونکہ احکام شرعیہ کا تعلق انہی سے ہے، یعنی انہی آیت سے احکام کا استنباط ہوتا ہے۔ جو 500 آیات ہیں انہی آیات سے احکام ثابت ہوتے ہیں، انہی آیات سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہی آیات سے بحث کی جاتی ہے۔ اور بقیہ جو آیات مبارکہ ہیں وہ قصص سابقہ یعنی گزشتہ امتوں کے واقعات اور تبشیر یعنی خوشخبری و تنذیر اور ڈرانے پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں اس کے علاوہ جو آیات ہیں ان میں کیا ہے کہ پچھلے جو امت گزر چکی ہیں ان کے واقعات ہیں، کسی میں خوشخبری ہے، کسی میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، یعنی تبشیر و تنذیر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ حلال و حرام کے احکام کو قرآنی دلائل سے جاننا قرآن کے الفاظ کی اقسام کو جاننے پر موقوف ہے۔ حلال حرام کو قرآنی دلیل سے جاننا، یعنی کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کو اگر آپ قرآن کی دلیل سے جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کے الفاظ کی اقسام کو جاننا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا سب سے پہلے قرآنی الفاظ کی اقسام ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ حلال و حرام کو قرآنی دلائل سے جاننا قرآن پاک کے الفاظ کے جاننے پر موقوف ہے۔
سب سے پہلے اسی وجہ سے قرآن پاک کے الفاظ کی اقسام کو بیان کیا جاتا ہے، تاکہ اقسام جاننے کے بعد حلال و حرام کو قرآن پاک کی دلائل سے جاننا آسان ہو جائے، سہل ہو جائے۔ قرآنی آیات و الفاظ کی تقسیم۔ استدلال و استنباط کے اعتبار سے قرآن پاک کے کلمات کی 4 تقسیمات ہیں، یعنی 4 تقسیم کی گئی ہیں۔ نمبر 1، تقسیم اول، الفاظ کی وضع معنی کے لیے، الفاظ کی وضع معنی کے لیے، اس اعتبار سے پہلی تقسیم ہے، یعنی الفاظ کو معنی کے لیے جو وضع کیا گیا ہے، کس معنی کے وضع کیا گیا ہے، ایک معنی کے لیے یا کئی معنی کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس اعتبار سے پہلی تقسیم ہے۔ اس اعتبار سے قرآنی آیات و الفاظ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 خاص، نمبر 2 عام، نمبر 3 مشترک، نمبر 4 مؤول۔ ہر ایک کی تعریف انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے۔ نمبر 2، دوسری تقسیم، الفاظ کے معنی کا ظہور و خفا، یعنی الفاظ کے معنی کے ظہور و خفا کے اعتبار سے دوسری تقسیم ہے کہ الفاظ کے جو معنی ہیں یہ ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں، اس اعتبار سے دوسری تقسیم ہے۔ اس لحاظ سے قرآنی آیات و الفاظ کی 8 اقسام ہیں۔ 4 ظہور کے اعتبار سے، الفاظ کے معنی کے ظہور کے اعتبار سے 4 کیا کیا؟ نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 نص، نمبر 3 مفسر، نمبر 4 محکم۔ یہ ظاہر کے اعتبار سے ہیں، ظہور کے اعتبار سے، اور 4 خفا کے اعتبار سے، پوشیدگی کے اعتبار سے 4، نمبر 1 خفی، نمبر 2 مشکل، نمبر 3 مجمل، نمبر 4 متشابہ۔ نمبر 3، تیسری تقسیم، الفاظ اور جملوں کا معنی میں استعمال، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ اور جملے کون سے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جن معنی کے لیے انہیں وضع کیا گیا تھا انہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں یا دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وغیرہ۔ اس اعتبار سے بھی قرآنی آیات و الفاظ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حقیقت، نمبر 2 مجاز، نمبر 3 صریح، نمبر 4 کنایہ۔ چوتھی تقسیم، طریقہ استدلال، استدلال کے طریقے کے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ تو چوتھی تقسیم، اس اعتبار سے بھی قرآنی آیات و الفاظ کی 4 اقسام ہیں، یعنی طریقہ استدلال کے اعتبار سے بھی قرآنی آیات اور الفاظ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عبارت النص، نمبر 2 اشارت النص، نمبر 3 دلالت النص، نمبر 4 اقتضاء النص۔ نوٹ: استدلال سے مراد مذکورہ 4 بنیادی ماخذ اصول فقہ، ماخذ یعنی اصول فقہ سے کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہے، یعنی قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے کسی مسئلے کو ثابت کرنا استدلال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی اصول فقہ ہیں، قرآن حدیث اجماع قیاس، ان سے کسی مسئلے کو ثابت کرنا استدلال کہلاتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔